السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کمپلیٹ کریں گے فقہ الصیام، کتاب الصیام، ٹھیک ہے۔ روزے کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم جانیں گے کہ سب سے پہلا مسئلہ ہے روزے کی تعریف اور اس کے ارکاب کا بیان، ٹھیک ہے۔ تعریف کیا ہے؟ الصیام فی اللغۃ الامساک عن الشیء۔ روزے کی لغوی تعریف کسی چیز سے رک جانا ہے۔ وفي الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النبية من طلوع فجر الصادق إلى غروب الشمس۔ اصطلاحی تعریف ہے نیت کے ساتھ طلوع فجر صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکنا۔ روزہ دار کے ارکان۔ روزے کی مذکورہ بالا تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کے دو بڑے رکن ہیں۔ پہلا رکن طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی چیزوں سے باز رہنا ہے۔ اس رکن میں کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، چنانچہ اب تم ان بیویوں سے مباشرت کرو اور طلب کرو وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہیں، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر کے وقت صاف ظاہر ہو جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187۔ اس میں روزے کا بیان ہے۔ دوسرا رکن ہے نیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزہ دار کا روزہ توڑنے والی چیزوں سے باز رہنا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقصد سے ہو، کیونکہ نیت ہی سے عبادت کے مقصد سے کیے گئے اعمال دوسرے عام اعمال سے الگ ہوتے ہیں، اور نیت ہی سے ایک عبادت کا دوسری عبادت سے فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ روزہ دار نیت کے ذریعے رمضان اور رمضان کے علاوہ کے روزوں میں تفریق کرتا ہے۔ اس رکن کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1 اور صحیح مسلم کی 1907، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے رمضان کے روزوں کا حکم اور اس کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور اس سے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی روشن دلیل ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ سورہ البقرہ 185۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے، اور جو شخص اس تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی جس کے بال بڑھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اللہ نے مجھ پر روزے میں کیا فرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف رمضان کا روزہ۔ اس نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سوائے اس کے کہ تم کچھ نفل روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ امت مسلمہ کا رمضان کے روزے فرض ہونے پر اجماع ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ
یہ اسلام کے ان بنیادی ارکان میں سے ہے جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے کا انکار کرے وہ کافر اور مرتد ہے۔ اس طرح سے روزے کے فرضیت کتاب، قرآن، سنت اور اجماع تینوں سے ثابت ہے، اور روزے کا انکار کرنے والے کے کفر پر بھی مسلمانوں کا اجماع ہے۔ تیسرا مسئلہ آتا ہے روزے کی اقسام کا بیان، یعنی اقسام ہوتا ہے ان کے ٹائپس، ٹھیک ہے۔ روزے کی دو قسمیں ہیں، فرض اور نفل۔ فرض روزے تین طرح کے ہوتے ہیں: رمضان کے روزے، کفارے کے روزے اور نظر کے روزے۔ یاد رکھنا، فرض روزے تین طرح کے ہوتے ہیں: رمضان کے روزے، کفارے کے روزے اور نظر کے روزے۔ تو نظر کے روزے وہی جو لوگ نظر کرتے ہیں نا کہ اگر میرا کچھ کام ہو گیا، کوئی اچھا مطلب جیسے کہ کسی نے سوچا کہ میں اگر اللہ نے چاہا تو میرا کچھ ایسا کام ہو گیا تو میں یہ روزے رکھوں گا، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ فرض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کفارے کے روزے جیسے کہ وہ جیسے کہ کچھ گناہ ہیں جن کے اوپر نا کفارے کے اس سے یہ ہوتا ہے کہ غلام آزاد کرانا یا 2 مہینے کے روزے رکھنا، جو وہ کفارے کے روزے ہیں وہ رکھنا فرض ہے۔ تو یہ 3 روزے کس طریقے کے ہوتے ہیں؟ فرض۔ اور روزے کی 2 قسمیں ہیں، فرض اور نفل۔ اور فرض روزے 3 طرح کے ہوتے ہیں: رمضان کے، کفارے کے روزے اور نظر کے روزے۔ اور یہاں پر بات صرف رمضان اور نفل روزوں کے بارے میں ہے، جبکہ باقیہ قسموں کا تذکیہ آپ نے مقام پر آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ 4 نمبر مسئلہ ہے ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت اور اس کے روزوں کی حکمت۔ روزوں کی فضیلت: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر کا ایمان و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھو اس میں ہے نا جو لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، یہ رمضان مبارک میں آنے والی لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ 15 شعبان جس کو لیلۃ القدر بولتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نیز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی بڑے گناہوں سے بچا رہے تو 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ان کے درمیان کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں بڑے گناہوں سے بچائے، جس سے ہمارے جو اس رمضان کے بعد اس سے آنے والے رمضان تک جو ہم سے چھوٹے گناہ ہو جائے، اللہ ان کی معافی کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ رمضان کی فضائل میں آنے والی احادیث میں سے چند احادیث ہے، جبکہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ماہ رمضان کے روزوں کا فرضیت کی حکمت: اللہ تعالیٰ نے روزے بہت سی حکمتوں اور کئی فوائد کے لیے فرض کیے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: روزے میں نفس کا تزکیہ اور اس کی پاکیزگی ہوتی ہے، تو جو تمام غلطیوں اور برے اخلاق سے پاک کر دیتا ہے، کیونکہ روزہ انسان کے جسم میں شیطان کے گزرگاہوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ روزہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق میں اضافہ کرتا ہے۔ روزہ مسکینوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی تکلیف محسوس کرنے پر ابھارتا ہے، کیونکہ روزہ دار بھوک اور پیاس کی تکلیف کو چکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حکمتیں اور متعدد فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 نمبر مسئلہ ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت کی شرطیں۔ اسلام کے روزے ان لوگوں پر فرض ہیں جن میں درج ذیل شرطیں پائی جائیں، تو اس میں نیچے آ رہی ہیں، وہ جن میں پائی جائے گی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے وہی روزہ کون رکھے گا؟ جو اسلام میں داخل ہوگا، یعنی جو مسلمان ہوگا۔ تو اسلام کافر پر نہ تو روزے فرض ہوں گے اور نہ ہی اس کا روزہ صحیح ہوگا، کیونکہ روزہ عبادت ہے اور کافر کی عبادت صحیح نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایسا شخص جب اسلام قبول کر لے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بات آتی ہے جیسے کہ ابھی تو کوئی غیر مسلم، ٹھیک ہے، کچھ ٹائم وہ غیر مسلم تھا، ہے نا، جو اللہ کے دین کو نہیں مانتا تھا، اب وہ مسلمان ہو گیا، تو اس کے اوپر
اب جو وہ مسلمان ہوا ہے تو اب جو وہ روزے رکھے گا وہ اس کے اوپر فرض ہوں گے. پچھلے اس نے جتنے بھی نماز ہے، روز ہے، جو بھی چیز اس نے جتنی برائی کر دی وہ سب معاف کر دی جائیں گی بس. لیکن اب سے جو ہے اب اسے اس کے اوپر فرضیت لاگو ہو گئی کہ اب اسے نہیں چھوڑنا کچھ بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے دوسری چیز ہے بالغ ہونا. جب تک کوئی شخص بالغ نہ ہو جائے اس پر روزے فرض نہیں ہے، جس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 قسم کے لوگوں سے سوال جواب نہیں ہوگا. مسند احمد کی حدیث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے ان بچوں کا ذکر فرمایا جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں، لیکن اگر نابالغ کو صحیح غلط کی تمیز ہو تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اور اس کے سرپرست کو چاہیے کہ اسے روزہ کا حکم دے تاکہ اس کی عادت پڑے اور اس سے مانوس ہو جائے. تیسری چیز ہے عقل. عقل بھی ہونی ضروری ہے، پاگل تھوڑی رکھے گا روزہ. ٹھیک ہے. عقل. روزہ پاگل اور دیوانے پر بھی فرض نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رفع القلم عن ثلاثۃ 3 قسم کے لوگوں سے سوال جواب نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں پاگلوں کا ذکر فرمایا جب تک ٹھیک نہ ہو جائے. اس کے بعد ہے صحت مند ہونا. یعنی دیکھو 3 چیز تو ہو گئی. پہلے اسلام میں بالغ ہونا، عقل ہونا، پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے صحت مند. بیمار ہو گیا تو وہ بیچارہ کیسے رکھے گا. ٹھیک ہے. تو جو شخص بیمار ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر ایسا شخص روزہ رکھے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ ان روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں کرے گا. سورہ البقرہ آیت نمبر 185. چنانچہ بیماری ختم ہونے پر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی. مقیم ہونا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. سفر یعنی جو سفر پر ہو، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ ان روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں کرے گا. سورہ البقرہ. لیکن اگر مسافر روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اور سفر کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کرنی ہوگی. حیض و نفاس سے پاک ہونا. حیض و نفاس والی عورتوں پر روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ اس حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیہ اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک نقصان دینہا. کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حیض سے ہوتی ہے تو نہ ہی نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے، اور یہی اس کے دین میں کمی کی نشانی ہے، اور ایسی خاتون پر قضا واجب ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم ان حالت سے دوچار ہوتی تو ہم روزوں کی قضا کے لیے کہا جاتا اور نماز کی قضا کے لیے نہیں کہا جاتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. تو اس مسئلے میں نے شیخ سے بھی سوال کیا تھا کہ شیخ اگر ہم جیسے کہ رمضان مبارک میں پیریڈز کے دوران ہمارے جو روزے قضا ہوتے ہیں، جو روزے چھوٹتے ہیں، تو ان میں ہماری نماز بھی پڑھنی ہوگی. شیخ نے بتایا کہ حالانکہ جو انہوں نے مجھے سیم یہی حدیث بتائی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ روزوں کی تو قضا کرتی تھی پر نماز کی قضا نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ایک بات اور انہوں نے بتائی کہ جیسے کہ اس سال میں چھوٹے ہوئے روزے اگلے سال کے رمضان آنے سے پہلے رکھ لینا چاہیے. بنا عذر چھوڑنا یہ صحیح بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مسئلہ نمبر 6 ہے ماہ رمضان کے آغاز اور اہتمام کا ثبوت. ٹھیک ہے. اہتمام کا ثبوت. رمضان کے مہینے کا آغاز چاند دیکھنے سے ثابت ہو جاتا ہے، چاہے کوئی خود دیکھے ہو یا کوئی دوسرا چاند دیکھنے کی گواہی دے یا چاند نکلنے کی خبر دے. چنانچہ اگر کوئی عادل یعنی سچا مسلمان رمضان کے چاند کو دیکھنے کی گواہی دے تو اس گواہی سے رمضان کی آمد ثابت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَا شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھ لو.
اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے چاند دیکھنے کی خبر دی تو آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن اگر چاند نظر نہ آئے یا کوئی عادل مسلمان چاند دیکھنے کی گواہی نہ دے تو شعبان کی 30 دن پورے کرنا ضروری ہے۔ ان دونوں باتوں کے علاوہ کسی اور بات سے رمضان کے مہینے کا آغاز ثابت نہیں ہوتا، یعنی یا تو چاند نظر آئے یا شعبان کے 30 دن پورے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اسی وجہ سے نظر نہ آئے تو شعبان کی 30 گنتی پوری کر لو۔ جبکہ ماہ رمضان کا اہتمام اس وقت ثابت ہوگا جب دو عادل مسلمان ماہ شوال کے چاند دیکھیں کی گواہی دیں۔ اگر دو عادل مسلمان چاند دیکھنے کی گواہی نہ دے تو رمضان کے 30 دن کی تعداد پورا کرنا ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، 7 نمبر مسئلہ ہے کہ روزے کی نیت کا وقت اور اس کا حکم۔ روزے دار کے لیے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، اور جیسا گزر چکا ہے کہ نیت روزے کے ایک ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ فرض روزوں میں روزے دار کے لیے رات سے روزے کی نیت کرنا ضروری ہوگا، جیسے کہ رمضان، کفارے، قضا اور نظر کے روزے ہیں، اگرچہ یہ نیت طلوع فجر سے 1 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا وَمَن لَّمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ، رات ہی میں فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر لے تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے، اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ جبکہ نفل روزوں میں اگر فجر کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو دن کے وقت ہی روزہ کی نیت کر لینا کافی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ہم نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پھر روزہ رکھ لیتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ رمضان کے شروع میں مہینہ بھر کے روزوں کی ایک بار نیت کر لینا کافی ہے، لیکن ہر دن تجدید کرنا مستحب ہے، یعنی کیونکہ رمضان میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور رمضان میں جب ہم روزے رکھ رہے ہیں تو ہم نے ایک بار نیت کر لی وہ کافی ہے، اس لیے پریشان نہ ہو کہ آج میں نے دعا پڑھی نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا باب ہے اس کا، ہم نے فرسٹ باب میں ان تمام مسائل کو جانا تھا، اب ہم دوسرا باب کو سمجھتے ہیں۔ وہ جائز عذر جن کی وجہ سے رمضان میں روزہ چھوڑنا جائز ہے اور روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ اس باب میں 2 مسائل ہیں۔ فرسٹ مسائل وہ جائز عذر جن کی وجہ سے رمضان میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، ٹھیک ہے، مندرجہ ذیل اسباب میں سے کسی ایک عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ فرسٹ سبب کیا ہے؟ بیماری اور بڑھاپا۔ اگر مریض ایسا ہو کہ جس کی صحت یاب ہونے کی امید ہو تو جب وہ شفا یاب ہو جائے تو اس پر ان دنوں کی قضا واجب ہوگی جس میں اس نے روزہ چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایاما معدودات فما كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، یہ رمضان گنتی کے چند دن ہے، چنانچہ جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ رمضان میں روزے چھوڑ کر دوسرے دنوں میں انہیں قضا کر لے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے فما شہد منکم الشہر فلیصمہ وما کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے تو اسے اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ روزے کے دنوں کی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ اور جس بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ایسی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض کو روزہ رکھنے میں دشواری ہوتی ہے، چنانچہ زکام، کھانسی جیسی ہلکی پھلکی بیماریوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ وہ مریض جس کی شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو یا ایسے شخص جو دائمی طور پر روزہ رکھنے
سے عاجز ہو، جیسے کہ بوڑھا شخص، تو وہ روزہ نہیں رکھے گا اور اس کے ذمہ قضا بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو فدیہ دینا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کے ایک وقت کا کھانا کھلائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے کو روزے کے برابر قرار دیا ہے۔ جیسے کہ شروع میں جب روزہ فرض ہوا تو اس وقت کسی شخص کو اختیار تھا کہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو کھانا کھلا دے، تو اس سے یہ بات متعین ہو گئی کہ عذر کے وقت کھانا کھلانا روزہ کا بدلہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بوڑھا شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو انس رضی اللہ عنہ نے بوڑھا ہونے کے بعد 1 یا 2 سال تک ہر دن ایک کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان بوڑھے مردوں اور عورتوں کے بارے میں فرمایا جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح وہ کمزور شخص جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور اس کمزوری کی دور ہونے کی امید بھی نہ ہو، چاہے یہ کمزوری کسی بیماری کی وجہ سے ہو یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو وہ بھی ہر دن ایک کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ کھانا آدھا سا یعنی گیہوں، کھجور، چاول یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جو اس ملک میں بطور غذا استعمال ہوتی ہو، اور 1 سا کی مقدار تقریباً 2.25 کلو یعنی 2.25 kg ہوتی ہے، تو آدھا سا تقریباً 1 کلو 125 گرام یعنی 1.125 kg کے قریب ہوگا۔ لیکن اگر ایسا مریض روزہ رکھ لے تو اسے روزہ صحیح ہوگا اور بعد میں قضا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا سبب، سفر ہے۔ مسافر کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اسے بعد میں قضا کرنا واجب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَمَا كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کریں۔ مزید ارشاد ہے، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو رمضان کے مہینہ پائے تو اسے اس مہینے کے روزہ رکھنا چاہیے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ان کی قضا کرے گا۔ اور جب ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئت فصم وان شئت فافطر، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ نیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو خدید نامی جگہ پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی روزہ توڑ دیا۔ یاد رہے کہ صرف ایسے سفر میں روزہ چھوڑنا جائز ہے جس میں نماز قصر کی جا سکتی ہے، جس کی مقدار 48 میل یعنی تقریباً 80 کلومیٹر یا جس مسافت کو سفر سمجھا جاتا ہو۔ مزید یہ کہ جس سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو وہ جائز سفر ہے۔ اگر وہ سفر گناہ کا سفر ہو یا سفر کا مقصد روزہ چھوڑنے کے لیے ہیلہ سازی کرنا ہو تو ایسے شخص کے لیے ایسے سفر میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑی سی دور جا رہے ہیں، یہاں سے 10-15 کلومیٹر دور ہے نا، اور صبح جا رہے ہیں شام کو واپس آ جائیں گے تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مسافر شخص روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا اور اس کی طرف سے کفایت کرے گا، یعنی بعد میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دلیل انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تو نہ ہی روزہ دار روزہ نہ رکھنے والے کو برا سمجھتا اور نہ ہی روزہ نہ رکھنے والا روزہ دار کو برا سمجھتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی
کوئی سفر میں آیا، اس نے روزہ نہیں رکھا تو آپ اسے برا سمجھ رہے ہو، اس نے روزہ نہیں رکھا، تو ٹھیک ہے، اس کو برا نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس سے سفر کی وجہ سے روزے میں دشواری نہ ہو یا کسی نقصان کا اندیشہ ہو، ورنہ ایسی صورت میں رخصت پر عمل کرتے ہوئے روزہ نہ رکھنا متعین ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ایک شخص کو روزہ کی حالت میں دیکھا کہ سخت گرمی کی وجہ سے اس پر سایہ کیا گیا ہے اور لوگ اس کے آس پاس جمع ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ مطلب ایسا نہیں کہ آپ سفر میں روزہ رکھ کے پھر بیمار پڑ جاؤ، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کری، اس کو دیکھنا چاہیے ہم کو۔ تیسرا سبب ہے حیض و نفاس۔ وہ خاتون جس کو حیض یا نفاس آ جائے اسے لازمی طور پر روزہ چھوڑنا ہوگا اور اس کا لیے روزہ رکھنا حرام ہوگا۔ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو جب حیض آتا ہے تو نہ ہی وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے، تو یہ اس کے دین کی کمی میں سے ہے، اور حیض و نفاس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے والی خواتین پر قضا واجب ہوتی ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا فرمان ہے، ہمیں حیض آتا تو ہم روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا ہے، جبکہ نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہے حمل اور ولادت۔ حمل والی یعنی پریگننٹ لیڈی، ٹھیک ہے، اگر عورت حاملہ ہو یا دودھ پلا رہی ہو اور اس سے اپنے یا اپنے بچے کے بارے میں کسی نقصان کا خطرہ محسوس ہو تو ایسی صورت میں اس خاتون کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، جیسے کہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن الحبل والمرضع الصوم۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے نماز اور روزے کا آدھا حصہ کم کر دیا ہے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی سے روزہ معاف کر دیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں ان دنوں کی قضا کریں گی جن میں انہوں نے روزہ نہیں رکھا، اور یہ اس صورت میں ہے جب انہیں اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اگر حاملہ عورت کو اپنے بچے پر خطرہ محسوس ہو یا دودھ پلانے والی کو اپنے دودھ پینے والے بچے کے لیے خطرہ محسوس ہو تو وہ صرف قضا ہی نہیں بلکہ وہ ہر دن ایک کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی۔ اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورتیں اگر اپنے بچوں کے لیے خطرہ محسوس کریں تو وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائیں گی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن اس مسئلہ پر راجح قول معتمد کی رائے ہے۔ یہ ہے کہ ہم راجح قول مطلب جیسے کہ اس کے اوپر رائے کیا کیا ہو سکتی ہے، تو حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین صرف چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں گی، مطلب جتنے بھی ان کے روزے چھوٹ گئے تو ان کی قضا کریں گی، اور انہیں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ قرآن و سنت کی عموماً دلیل ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کریں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 184۔ اس آیت میں صرف قضا کا حکم دیا گیا ہے، مسکین کو کھلانے کا نہیں۔ خلاصہ کلام، جن اسباب کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے وہ 4 ہیں۔ پہلا ہے سفر، بیماری، حیض و نفاس اور کسی نقصان کا خطرہ، جیسے کہ حاملہ اور ماردہ ہے نا، دودھ پلانے والی کے لیے روزہ چھوڑنا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے روزے کے توڑنے والی چیزیں، تو وہ چیزیں جو روزے دار کے لیے روزہ باطل کر دیتی ہیں اور اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
وہ درج ذیل ہے جان بوجھ کر کھانا یا پینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کھاؤ اور پیو جب تک کہ تم پر سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح نہ ہو جائے، پھر روزوں کو رات ہونے تک پورا کرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 187۔ اس آیت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ روزے دار کے لیے طلوع فجر سے غروب ہونے تک کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، مگر جیسا کہ اسے یاد آئے یا یاد دلایا جائے تو اس کے لیے رک جانا ضروری ہوگا، جس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو روزے کی حالت میں بھول کر کھا یا پی لے تو اسے اپنا روزہ مکمل کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ اس طرح منہ یا ناک کے ذریعے دی جانے والی غذا یا دوا جو پیٹ تک پہنچے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح منہ کے علاوہ کسی اور راستے سے لی جانے والی ہر وہ چیز جو کھانے اور پینے کے حکم میں نہیں میں ہے، جیسے غذا بخش انجیکشن وغیرہ۔ اس کے بعد آتا ہے ہم بستری کرنا، اس عمل سے بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جس شخص نے روزے کی حالت میں ہم بستری کی، اس سے 3 کام کرنا ہوگا۔ پہلا، توبہ و استغفار کرنا ضروری ہے، دوسرا ہے اس دن کا روزہ قضا کرنا ہوگا، اور تیسرا ہے اس کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ یہ ایک کفارہ ایک گردن آزاد کرنا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہوگا، اور اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ بینما ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر خاموش رہے۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکری جسے عرق کہتے ہیں آئی جس میں کھجور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے لو اور صدقہ کر دو۔ وہ آدمی بولا، یا رسول اللہ، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی فقیر ملے گا؟ اللہ کی قسم، مدینہ کے دونوں کناروں حارتین کے درمیان میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے۔ پھر فرمایا، اچھا تو اسے اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ اسی طرح اپنے اختیار سے منع کا نکالنا، منع نہیں ہے، منی ہے، ٹھیک ہے، جو سیرم وغیرہ ہوتا ہے نا، سگریٹ ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں ہو رہا ہے۔ یہ منی کا نکلنا جمع ہی کے حکم میں ہے۔ تو جب روزہ دار اختیار طور پر بوس کنار یا چھومچدنی وغیرہ سے انزال کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایسی شہوت کے ساتھ ہوا ہے جو کہ روزے کے توڑ دیتی ہے۔ اسے کفارہ دیا بغیر روزے کی قضا کرنا ہوگی، کیونکہ دلیل کے اعتبار سے کفارہ صرف جمع کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ دیکھو، اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے، میں بتاؤں۔ اس میں یہ ہے کہ جو اس میں بات ہو گئی ہے وہ ہو رہی ہے، ایک ہوتا ہے، دیکھو جو منی ہوتی ہے نا، وہ منی کچھ طریقے سے ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ ایک انسان خیر چھوڑیں اس بات کو۔ تو اس میں
اس میں جو منی کا ظاہر ہونا ہے وہ کسی غلط اس خیال کے طریقے سے، جب اگر وہ منی ظاہر ہو رہی ہے تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ہاں اگر روزے دار سو جائے اور اسے احتلام ہو جائے یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے بغیر شہوت کے انزال ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری وجہ ہے جان بوجھ کر کے کرنا، یعنی وومٹ، یعنی الٹی وغیرہ کر دیتے نا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ معدہ میں جو موجود، یعنی پیٹ میں موجود کھانے پینے کی چیزوں کو جان بوجھ کر منہ کے راستے نکالنا ہے۔ اگر خود بخود کے ہو جائے اور اس کی اختیار کے بغیر اس کی منہ سے کچھ نکل جائے تو اس سے اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے خود بخود کے آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، اور جو جان بوجھ کر کے کرے تو اسے قضا کرنا چاہیے۔ ہجامہ، سنگی لگانا، یعنی جلد سے خون نکالنا، تو جب روزہ دار ہجامہ کرواتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، جس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افطر الحاجم والمحجوم، ہجامہ کرنے والا اور جس نے ہجامہ کروایا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ابن خزیمہ اور علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہجامہ کرنے والے کو روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب اس نے منہ سے خون چوسا ہو۔ ہاں اگر حالات کے ذریعے، مطلب جیسے کہ کسی اور چیز کی مشین وغیرہ سے نکلتا نا، تو ہجامہ کیا ہو اور خون کا منہ سے چوسنے کی ضرورت نہ پڑی ہو تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، واللہ عالم۔ اور ہجامہ کے ضمن میں رنگ میں کٹ لگانا اور خون کا عطیہ دینا بھی شامل ہے، لیکن زخموں سے خون نکالنے یا دانت نکالنے یا ناک سے نکسیر پھوٹنے سے روزہ میں کوئی خلل نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ نہ تو ہجامہ ہے اور نہ ہی اس کا معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہجامہ پہلے کے زمانے میں جو ہجامہ جس طریقے سے ہوتا تھا اس طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو منہ سے خون کو کھینچا جاتا تھا، اس طریقے سے ہجامے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اسے روزہ ٹوٹ جائے گا، ناک سے نکسیر آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ مشینوں سے آج کل جو ہوتا ہے اس میں نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے حیض و نفاس کا خون نکلنا۔ جب بھی عورت کو حیض یا نفاس کا خون آئے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے لیے قضا کرنا ضروری ہوگی، جس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے، جو میں نے آپ کو 3 سے 4 بار بتا ہی دیا ہے۔ افطار کی نیت کرنا، ہاں یہ والی بات بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ افطار کی نیت کرنا، جس شخص نے روزے کی حالت میں افطار کے وقت سے پہلے افطار کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر چاہے وہ روزہ توڑنے والا کوئی کام نہ کرے، کیونکہ نیت روزے کا ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو اگر اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی نیت کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جیسے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے، روزہ رکھ لیا بھائی، ٹھیک ہے نا، تو وہی لوگ کیا ہوتا ہے خیال لے رہے ہوتے ہیں، اچھا ابھی آ جائے ٹھنڈا پانی، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، اور ابھی پی لیں تو یہ گلا تر ہو جائے، ایسے ہی ابھی کھانے کے سامنے بہترین جو سوچ رہے ہوتے ہیں، جو اندر دلی خواہش ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مرتد ہونا۔ مرتد ہونا مطلب شرک کرنے والے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ مرتد ہونا عبادت کے منفی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا۔ اگرچہ اس مسئلے میں علماء کے اختلاف ہے، بعض علماء مرتد ہونے سے روزہ توڑنے کو قائل نہیں، کیونکہ عمل اس وقت برباد ہوتا ہے جب آدمی مرتد حالت میں فوت ہو، ٹھیک ہے۔ تھرڈ باب ہے روزے کی مسنون اور مکروہ چیزوں کا بیان۔ اس میں 2 مسائل ہیں۔ پہلا مسائل ہے روزے کے مسنون اعمال۔ روزہ دار کو
حسب ذیل باتوں کے لحاظ کرنا چاہیے۔ پہلا ہے سحری کھانے کا، جس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور کھانا تھوڑا یا زیادہ کھانے سے سحری کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، اور سحری کا وقت آدھی رات سے طلوع فجر تک رہتا ہے۔ سحری تاخیر سے کھانا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ انس سے پوچھا گیا کہ اس کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ 50 آیت کے برابر، 50 آیت یعنی 50 آیت کے برابر پڑھنے میں جتنا وقت لگے گا اتنے وقت تک تاخیر کرنا، مطلب اتنی دیر تک آپ سحری کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد افطاری میں جلدی کرنا۔ جب یقینی طور پر سورج غروب ہو جائے تو افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تازہ کھجوروں سے افطار کرنا، اور اگر وہ نہ ملے تو خشک کھجوروں سے، اور یہ کہ وہ وتر یعنی 1، 3 یا 5 ہو۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ سے، جس کی دلیل انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے افطار کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے، اور اگر وہ بھی نہ ملتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ افطار کے وقت اور روزے کے دوران دعا کرنا، جس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی، افطار تک انصاف کرنے والے حکمران اور مظلوم کی۔ کثرت سے صدقہ کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، روزہ افطار کرنا اور دیگر تمام اعمال صالح انجام دینا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں فرماتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام ان سے ملاقات کرتے، جبرائیل ہر رات رمضان میں ان سے ملتے اور ان کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ کر چلنے والی ہوا، بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر دینے والے ہو جاتے۔ رمضان کے راتوں میں بھرپور عبادت کرنا، خاص طور پر رمضان کی آخری عشرے میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید فرمان ہے جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عمرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ انی صائم کہنا اس شخص سے جس نے اس کو گالی دی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اس سے فحش گوئی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی شور مچانا چاہیے، اور اگر کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کے بعد ہے دوسرا مسائل روزے میں مکروہ اعمال۔ روزے دار کا حق میں بعض باتیں مکروہ ہیں جو کہ بعض اوقات اس کے روزے کے مجروح یا اس کے ثواب میں کمی کر دیتی ہیں، اس لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کریں، یعنی کلی کو حلق تک نہیں پہنچائیں۔
ہے نا مبالغہ نہ کریں کہ کہیں پیٹ میں پانی چلا جائے، جس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا وبالغ فی استنشاق الا ان تکون صائمہ، خوب اچھی طرح سے ناک میں پانی چڑھایا کرو مگر اس صورت میں نہیں جب تم روزے سے ہو۔ ایسے شخص کا کہ ایسے شخص کا بوس و کنار کرنا جسے شہوت بھڑک اٹھنے کا خطرہ ہو، چنانچہ جسے اپنے نفس پر قابو نہ ہو، تو ایسے روزہ دار کے لیے اپنی بیوی یا اپنی لونڈی سے بوس و کنار کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ این ممکن ہے کہ یہ آل اس کے اور اس کے روزہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن جس شخص کو اپنے اوپر قابو ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت پر تم میں سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے۔ اسی طرح سے روزہ دار کے لیے ہر اس چیز سے بچنا ضروری ہے جو روزہ دار کی شہوت کو بھڑکانے اور ابھارنے کے ذریعے بنے، جیسے بیوی یا لونڈی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، یا ہم بستری کے بارے میں سوچنا، یا غیر محرم عورتوں کو یا ان کی تصویریں دیکھنا، کیونکہ یہ باتیں بھی یہ بھی مانی نکالنے یا جمع کے سبب بن سکتی ہے، اور یہی چیز میں آپ کو پہلے بتانی تھی میرے کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ہے بلغم نکالنا، یعنی کف وغیرہ آتا ہے نا، تو کیونکہ یہ معدے تک پہنچتا ہے اور اس کو تقویت دیتا ہے، اس کے علاوہ اس میں گندگی اور نقصان کا پہلو بھی ہے۔ اس کے بعد ہے ضرورت کے بغیر کھانا چکھنا، مگر جسے اس کی ضرورت ہو، جیسے کھانا پکانے والے شخص جس کو نمک اور اس جیسی چیزوں کو چکھنے کی ضرورت ہو، تو اس بات سے محتاط رہتے ہوئے کہ گلے تک نہ پہنچے، اس کے لیے چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا نمبر باب ہے قضا اور مستحب روزوں کا بیان، اور جو روزے حرام یا مکروہ ہیں اس میں چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے قضا روزوں کا بیان۔ قضا روزوں کا بیان: اگر کوئی مسلمان بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے تو اس سے اللہ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور ایک بہت بڑی برائی ہے، اور اس سے توبہ و استغفار کے ساتھ رمضان کے بعد چھوڑے ہوئے روزے قضا کرنا چاہیے، اور اہل علم کے صحیح قول کے مطابق اسے فوری طور پر قضا کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور اصل یہ ہے کہ وہ یہ روزے ان کی اوقات میں ادا کرے۔ لیکن اگر روزہ کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے، جیسے کہ حیض، نفاس، بیماری، سفر یا دیگر جائز عذر ہیں، تو یہ روزے قضا کرنا ضروری ہے، لیکن فی الفور ادائیگی ضروری نہیں ہے، بلکہ دوسرے رمضان تک لیٹ کرنا جائز ہے۔ اگرچہ بہتر یہی ہے کہ قضا میں جلدی کرے تاکہ ذمہ داری جلد ادا ہو جائے، اور یہی احتیاط کا تقاضا ہے، کیونکہ کبھی کبھی بیماری وغیرہ جیسے حالات پیش آ جاتے ہیں جو روزہ رکھنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر اگلے رمضان تک وہ قضا میں تاخیر کر دے اور تاخیر کرنے کا عذر باقی ہو، تو دوسرے رمضان کے بعد قضا کرنا واجب ہوگا اور اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر بغیر عذر کے دوسرے رمضان کے بعد تک قضا میں تاخیر کی تو وہ گنہگار ہوگا، اور صرف چھوڑے ہوئے روزے قضا کرنا ہوں گے۔ ہر روزے کے ساتھ کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قضا کے ساتھ کسی کفارے کی شرط نہیں رکھی ہے۔
تو وہ گنتے ہوئے دنوں کی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ سورہ البقرہ۔ اس مسئلے میں یہی راج کول ہے، اور ان روزوں کا قضا میں تسلسل ضروری نہیں، بلکہ تسلسل اور ناغہ کر کے دونوں طرح سے صحیح ہے، جس کی دلیل اللہ کا فرمان ہے، فَمَا كَانَ مِنكُم مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کر لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں تسلسل کی شرط نہیں رکھی، اور اگر یہ ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا۔ دوسرا مسئلہ ہے مستحب روزے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور بندوں پر اس کی رحمت ہے کہ اس نے فرض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی مقرر کیے ہیں، تاکہ عمل کرنے والوں کے اجر اور ثواب میں اضافہ ہو، اور فرائض میں ہونے والی کمی اور کوتاہی پوری ہو سکے۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ قیامت کے دن فرائض کو نوافل کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ جن دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے وہ درجہ ذیل ہے۔ شوال کے 6 روزے۔ ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے کرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسا اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہوں۔ غیر حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ معافی کے سبب بن جاتا ہے، لیکن حج کے لیے عرفہ کے دن کا حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ مسنون نہیں ہے، کیونکہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، جبکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اس دن کا روزہ نہ رکھ کر حاجی کو اس دن عبادت اور دعا میں اور تقویت ملے گی۔ عاشورہ کے دن کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس روزے کے ذریعے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا، اور بہتر یہ ہے کہ اس سے ایک دن پہلے کے یا بعد میں کہ ایک روزہ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھو یا اس کے ایک دن بعد روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ اس کے بعد آتا ہے ہر ہفتے کے پیر اور جمعرات کے روزے، جس کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے برائے اہتمام سے رکھتے تھے اس کے بعد ہے ہر ماہ کے 3 روزے، ایام بید کے روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھو، کیونکہ ہر نیکی کے اجر 10 گنا ہے، تو اس طرح یہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے گرامی ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے، مطلب ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے۔ محرم الحرام کے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے۔ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات تہجد کی نماز ہے۔ ذو الحجہ کے ابتدا کے 9 دنوں کے روزے، اور یہ ذی الحجہ کے پہلے
دن سے شروع ہوتے ہیں اور 9 ذی الحجہ کو ختم ہوتے ہیں۔ جو عرفہ کا دن ہے جس کی دلیل وہ عام حدیث ہے جو ان دنوں میں نیک اعمال کے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے ہاں کوئی اعمال نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے بھی افضل ہو۔ اس کے بعد ہے کہ نا جن دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ حرام ہے، تو خصوصاً رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا، یعنی کہ ہوتا ہے رجب کو 27 رجب کو بہت زیادہ ویلیویشن دی جاتی ہے ہمارے یہاں پر انڈیا میں، تو اس کے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے بعد ہے خصوصاً جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور اسی طریقے سے خصوصاً ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ کے بعد ہے شک کے دن کا روزہ حرام ہونے کا بیان، یعنی شک کا دن کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہ ابھی چاند نہیں نکلا اور جیسے کہ شک تھا کہ نکل گیا ہے نا، تو اس دن کا روزہ رکھنے کے بارے میں یہ عیدین کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی عید کی دونوں عیدیں ہیں ان کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تشریق کے دن کے روزے رکھنا مکروہ ہے، وہ مطلب قربانی کے دن کے روزے رکھنا بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم آپ کو اعتکاف کے بیان بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔